السلام علیکم۔ رات کے 8 بجے ہیں۔ یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ خبرنامے کے ساتھ میں ہوں عمرانہ ناہید اور میں ہوں عبد القدیر۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ جماعت اسلامی کے امیر نے وزیر اعظم کو ٹیلی فون کیا اور بجلی کی قیمتوں میں کمی پر ان کا شکریہ ادا کیا۔ وزیر اعظم نے عام آدمی کو ریلیف کی فراہمی کی پالیسی جاری رکھنے کا عزم ظاہر کیا ہے۔ وزیر خزانہ نے ملک میں برآمدات اور پیداوار کے ذریعے پائیدار ترقی کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ وزیر صحت نے کہا ہے کہ حکومت شہریوں کو ان کی دہلیز پر طبی سہولیات کی فراہمی کے لیے ٹیلی میڈیسن کو فروغ دے گی۔ چیئرمین سینٹ کی قیادت میں ایک پارلیمانی وفد تاشقند میں بین الپارلیمانی یونین کے سالانہ اجلاس میں پاکستان کی نمائندگی کر رہا ہے۔ پاک بحریہ کے جہاز اسلت نے بحیرہ عرب میں صومالیہ کے مشرقی ساحل پر بحری قزاقی کے خلاف گشت کیا۔ پنجاب کی وزیر اعلیٰ نے صوبے میں سہولت بازاروں کو شمسی توانائی پر منتقل کرنے کے لیے 69 کروڑ روپے کی منظوری دی ہے۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر کے ضلع ڈوڈا میں ایک ہندتوا کارکن کی طرف سے قرآن پاک کے حوالے سے سوشل میڈیا پر گستاخانہ مواد اپلوڈ کیے جانے کے خلاف آج زبردست مظاہرے پھوٹ پڑے۔ بھارت میں لوک سبھا میں قائد حزب اختلاف راہل گاندھی نے کہا ہے کہ وقف ترمیمی بل کا مقصد مسلمانوں کو دیوار سے لگانا اور ان کے حقوق املاک غصب کرنا ہے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے امریکی تجارتی شراکت داروں پر بھاری محصولات عائد کرنے کے بعد امریکی اسٹاک مارکیٹس شدید مندی کا شکار ہو گئی ہیں۔ معروف قوال غلام فرید صابری کی آج 31ویں برسی منائی گئی۔ پاکستان کرکٹ بورڈ نے 10ویں پاکستان سپر لیگ میں میچ آفیشلز ٹیکنالوجی پر مکمل عمل درآمد کا اعلان کیا ہے۔ اور اب خبروں کی تفصیل کے لیے پہلے عمرانہ ناہید۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمن نے آج وزیر اعظم محمد شہباز شریف کو ٹیلی فون کیا اور بجلی کی قیمتوں میں کمی کے حالیہ اعلان پر ان کا شکریہ ادا کیا۔ وزیر اعظم نے اس اقدام کا خیر مقدم کیا اور حکومت کی اولین ترجیح کے طور پر عام آدمی کو ریلیف فراہم کرنے کی پالیسی کو جاری رکھنے کے عزم کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کی ترقی کا سفر جاری رہے گا۔ گفتگو کے دوران دونوں رہنماؤں نے غزہ میں نہتے فلسطینیوں پر اسرائیلی بلا اشتعال بمباری اور ان مظالم پر عالمی طاقتوں کی خاموشی پر گہری تشویش کا اظہار کیا۔ وزیر اعظم نے اس بات کا اعادہ کیا کہ پاکستان غزہ میں جاری اسرائیلی دہشت گردی کے خلاف ہر عالمی فورم پر آواز اٹھاتا رہے گا۔ انہوں نے کہا کہ اسرائیلی ظلم و ستم کا شکار نہتے فلسطینیوں کی حمایت کے حوالے سے پاکستان کا موقف واضح ہے۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے صدر محمد نواز شریف نے بجلی کی قیمتوں میں حالیہ کمی پر عوام کو مبارکباد دی ہے۔ انہوں نے آج ایک بیان میں کہا کہ بجلی کی قیمتوں میں کمی سے مہنگائی مزید کم کرنے میں مدد ملے گی۔ انہوں نے کہا کہ ملک کی معیشت مستحکم ہونے سے عام آدمی کی زندگی بہتر ہو رہی ہے۔ نواز شریف نے کہا کہ حکومت غریبوں اور متوسط طبقے کی مدد کے لیے کوشاں ہے، جس کا مقصد ان کی زندگیوں کو مزید پرسکون بنانا ہے۔ نواز شریف نے امید ظاہر کی کہ مسلسل کوششوں سے حکومت مہنگائی پر قابو پا لے گی۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے ملک کو برآمدات اور پیداوار کے ذریعے پائیدار ترقی کی راہ پر گامزن کرنے کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ انہوں نے آج اسلام آباد میں ایک نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے مجموعی برآمدات میں گاڑیوں کے شعبے کی کارکردگی پر اطمینان کا اظہار کیا۔ محمد اورنگزیب نے کہا کہ حکومت IMF پر انحصار ختم کرنے کے لیے شعبہ جاتی اصلاحات کر رہی ہے۔ ٹیکسیشن کے بارے میں وزیر خزانہ نے کہا کہ مجموعی ملکی پیداوار کی شرح پر ٹیکس رواں مالی سال کے آخر تک 10.6% تک پہنچ جائے گا، جو ایک سال میں 1.8% اضافہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ مجموعی ملکی پیداوار پر ٹیکس کی شرح کو 13.5% تک لے جایا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ FBR کی جانب سے ریونیو وصولی میں بھی اس سال 32.5% تک اضافہ ہوگا۔
وزیر خزانہ نے کہا کہ نئے ٹیکس دہندگان سے بھی 105 ارب روپے وصول کیے گئے. انہوں نے کہا کہ نجکاری کا عمل تیز کیا جائے گا. بیرونی محاذ کے حوالے سے وزیر خزانہ نے یقین ظاہر کیا کہ ترسیلات زر رواں مالی سال ریکارڈ 36 ارب ڈالر تک پہنچ جائیں گی. نئی امریکی تجارتی پالیسی کے جواب میں وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے کہا کہ پاکستان طویل المدتی تصویراتی شراکت داری سے اپنی وابستگی کے اظہار کے لیے اعلیٰ سطح کا ایک وفد واشنگٹن بھیجے گا. انہوں نے کہا کہ حکومت تعمیری انداز میں ایک پیکج پر کام کر رہی ہے اور حتمی شکل دینے کے بعد امریکی انتظامیہ سے اس پر بات چیت کی جائے گی. انہوں نے کہا کہ پاکستان دونوں ملکوں کے لیے طویل المدتی سازگار صورتحال کا خواہشمند ہے. وزیر دفاع خواجہ محمد آصف نے کہا ہے کہ انتخابات کے بعد بے پناہ مسائل کے باوجود وزیر اعظم اور اتحادی حکومت عوامی مسائل کے حل پر توجہ دے رہے ہیں. انہوں نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس پر ایک پیغام میں کہا کہ عالمی مالیاتی فنڈ کی طرف سے ریلیف ناممکن تھا، تاہم وزیر اعظم نے اسے ممکن کر دکھایا. انہوں نے کہا کہ اس سلسلے میں نواز شریف کی رہنمائی، بڑی فوج کے سربراہ کی حمایت اور ایک دوست ملک نے بھی اہم کردار ادا کیا. وفاقی وزیر صحت سید مصطفیٰ کمال نے کہا ہے کہ حکومت عوام کو ان کی دہلیز پر ریلیف فراہم کرنے کے لیے ٹیلی میڈیسن کو فروغ دے گی. انہوں نے آج کراچی میں سینٹرل ڈرگز لیبارٹری کے دورے کے موقع پر کہا کہ ادویات کی مارکیٹ کو آزاد کرنے کے لیے کوششیں جاری ہیں اور جعلی ادویات کے خلاف کارروائی کی جائے گی. صدر آصف علی زرداری کی صحت کے حوالے سے ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے وفاقی وزیر نے کہا کہ ان کی جلد صحت یابی کے لیے دعا گو ہیں. حیدرآباد کراچی موٹر وے پر ہسپتال یا ٹراما سینٹر کے قیام کے حوالے سے سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم جلد اس کا اعلان کریں گے. اطلاعات و نشریات کے پارلیمانی سیکرٹری دانیال چودھری نے کہا ہے کہ حکومت شہریوں کی بنیادی شہری ضروریات تک رسائی یقینی بنانے کو ترجیح دے رہی ہے. آج اسلام آباد میں ایک نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ حکومت کی انتھک کاوشوں کی بدولت معیشت ترقی کر رہی ہے. انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم نے اپنی فعال معاشی پالیسیوں کے ذریعے بجلی کی قیمت میں کمی کر کے قوم کو تحفہ دیا ہے. انہوں نے کہا کہ وفاقی حکومت کا رمضان امدادی پیکج 40 لاکھ سے زائد افراد کو دیا گیا اور پنجاب حکومت کا راشن پیکج 30 لاکھ سے زائد افراد کو فراہم کیا گیا. پارلیمانی سیکرٹری نے کہا کہ تعلیم جیسے دوسرے شعبوں میں بھی بہتری نظر آ رہی ہے. انہوں نے کہا کہ مسلم لیگ نون کی حکومت کا مقصد تمام شہریوں کے لیے اعلیٰ معیار زندگی یقینی بناتے ہوئے انہیں سڑکوں، ہسپتالوں اور بجلی جیسے بنیادی ڈھانچہ فراہم کرنا ہے. انہوں نے نوجوانوں کے لیے ہنر کی ترقی کے پروگرام، چھوٹے کاروباری قرضوں کا اجراء اور جدید حفظان صحت کی سہولیات کی فراہمی سمیت مرکزی دھارے کے جاری اقدامات کو بھی اجاگر کیا. بین الپارلیمانی یونین کا 5 روزہ 150واں سالانہ اجلاس آج تاشقند میں شروع ہوا. سینٹ کے چیئرمین سید یوسف رضا گیلانی کی زیر قیادت پاکستان کا پارلیمانی وفد اجلاس میں شرکت کے لیے تاشقند میں موجود ہے. اس سے قبل چیئرمین سینٹ نے ازبکستان کی اولیاء مجالس کے سینٹ کی چیئرپرسن تنزیلہ نربیوہ سے ملاقات کی. ملاقات میں فریقین نے بین الپارلیمانی تعاون کے فروغ، دو طرفہ تعاون کے قانونی لاہ عمل کو مستحکم کرنے اور باہمی دلچسپی کے شعبوں میں تعاون بڑھانے پر تبادلہ خیال کیا. انہوں نے تصویراتی شراکت داریوں کے فروغ کے عزم کا اعادہ کیا اور دونوں ملکوں کے درمیان دوستانہ اور برادرانہ تعلقات پر جاری پیش رفت کو سراہا. یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں. پاک بحریہ کے بحری جہاز اسلت نے بحیرہ عرب میں صومالیہ کے مشرقی ساحل پر بحری قزاقی کے خلاف گشت کیا. یہ گشت مشترکہ ٹاسک فورس 151 کی معاونت سے کیا گیا، جس کی قیادت اس وقت پاک بحریہ کر رہی ہے. پاک بحریہ کی قیادت میں CTF 151 خطے میں اپنی موجودگی بڑھانے کے لیے پیش کی اقدامات کر رہا ہے تاکہ خلیج عدن اور صومالیہ کے شمالی ساحل پر قزاقی کے خطرات سے چوکس رہا جا سکے. ان کوششوں کا مقصد سمندر میں محفوظ بحری آمد و رفت کو یقینی بنانے کے لیے قزاقی، مسلح ڈکیتی اور دیگر غیر قانونی سرگرمیوں کو روکنا ہے. قومی بحری جہاز اسلت کی تعیناتی بحری قزاقی اور ہتھیاروں کی لوٹ مار سے نمٹنے کے لیے پاک بحریہ کے پختہ عزم کے عکاس ہے، جبکہ اس سے خطے میں محفوظ سمندری تجارت کو بھی یقینی بنایا گیا ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے صوبے بھر میں نئے سہولت بازاروں کے قیام کی منظوری دی ہے. تفصیل
रेडियो पाकिस्तान लाहौर के नुमाइंदे अतहर रसूल से। आज लाहौर में इजलास की सदारत करते हुए वज़ीर आला ने सूबे के मुख्तलिफ इलाकों में 13 नए सहूलत बाजारों की तकमील के लिए अगस्त की डेडलाइन मुकर्रर कर दी। ये सहूलत बाजार शहरा बिरकाम, बूरेवाला, कबीरवाला, सांगला हिल, जलालपुर, बहावलपुर, अटक, मरी, जेलम, मुजफ्फरगढ़, नारोवाल और रहीम यार खान में कायम किए जाएंगे। वज़ीर आला ने मुतल्लिका ज़िला इंतजामिया को बाजारों के लिए अराजी मुख्तस करने की हिदायत करते हुए इस हवाले से जामे प्लान तलब कर लिया। मरीम नवाज ने तमाम सहूलत बाजारों को शमसी तवानाई पर मुंतकिल करने की मंजूरी दे दी। इसके लिए 69 करोड़ से जायद फंड्स दिए जाएंगे। इस इकदाम से सहूलत बाजारों में बिजली की लागत में 70% तक कमी आ जाएगी और इस बचत को अवाम को मुंतकिल किया जाएगा। वज़ीर आला की हिदायत पर टाउनशिप लाहौर के सहूलत बाजार को शमसी तवानाई पर मुंतकिली का पायलट प्रोजेक्ट तेजी से तकमील के मराहिल तय कर रहा है। इस हवाले से वज़ीर आला ने कहा कि सहूलत बाजार का मकसद कमजोर और मुतवस्सत तबके को कम निर्ख पर इशाए खुर्दोनोश की फराहमी यकीनी बनाना है। उन्होंने कहा कि कायद मोहम्मद नवाज शरीफ के विजन के मुताबिक महंगाई का खात्मा किया जा रहा है। पंजाब के सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब ने कहा है कि मौजूदा हुकूमत ने मरबूत और ठोस कोशिशों से मुल्क को मुश्किलात से निकाल लिया है। उन्होंने रावलपिंडी में कमिश्नर के दफ्तर में एक इजलास से खिताब करते हुए कहा कि आम आदमी इंतज़ामिया और अवामी नुमाइंदों की कोशिशों से रिलीफ हासिल करेगा, जो वज़ीर आला का विजन है। ट्यूबवेल्स को शमसी तवानाई पर मुंतकिल करने से मुतालिक उन्होंने MD वासा को 15 रोज़ में फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार करने की हिदायत की। रियासतों, सरहदी इलाकों, उमूर कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के वज़ीर अमीर मकाम ने वफाकी हुकूमत की एक साल की कारकर्दगी बिलखुसूस बिजली के निर्खों में बड़ी कमी को उजागर करने के लिए कल खैबर पख्तूनख्वा में यौम तशक्कुर मनाने का ऐलान किया है। उन्होंने एक प्रेस रिलीज़ में खैबर पख्तूनख्वा के तमाम अज़ला में मुस्लिम लीग नून को बड़े पैमाने पर रैलियाँ निकालने और सेमिनार्स और अवामी इज्तिमात का अहतमाम करने की हिदायत की। अमीर मकाम ने हुकूमत की जानिब से रिलीफ देने पर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हुए कहा कि अवामी बहबूद के लिए अनथक मेहनत करने का सेहरा वज़ीर आज़म और उनकी काबीना को जाता है। उन्होंने यकीन जाहिर किया कि आइंदा 4 साल में पाकिस्तान की माशी तरक्की की रफ्तार और तेज़ होगी और मज़ीद इस्लाहात और अवामी फलाह बहबूद का सिलसिला जारी रहेगा। आज ज़मीर का आलमी दिन मनाया जा रहा है। ये दिन आलमी अमन, रवादारी और बाहमी एहतराम में ज़मीर के अहम किरदार को रहनुमा क़ुव्वत के तौर पर उजागर करता है। ये दिन इस शऊर को उजागर करने के लिए मनाया जाता है कि सबको इज़्ज़त नफ्स और अमन व सलामती के साथ ज़िंदा रहने का हक़ हासिल है। उधर इस दिन के मौके पर अपने पैगाम में पंजाब की वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ ने कहा कि कश्मीर का 7 अशरों से जारी दरीना मसला आलमी ज़मीर को मसलसल झंझोड़ रहा है। उन्होंने कहा कि गज़ा के बेजारो मददगार मुसलमानों की हालत ज़ार आलमी सतह पर यह दिन मनाने वालों के लिए लम्हा फ़िक्रिया है। मरियम नवाज ने कहा कि ये आलमी दिन हमें इंसानों की आज़ादी का एहतराम करने के बुनियादी आलमी उसूलों पर अमल दरामद करने की याद दिलाता है। खुसूसी सरमायाकारी सहूलत कौंसल तवानाई के शोबे की तरक्की को तरजीह दे रही है। कौंसल के ताउन से OGDCL ने सिंध में दरियाफ्त शुदा कुएं से पैदावार की बहाली का ऐलान किया है। इस कुएं से यौमिया 115 बैरल तेल, 70 लाख मुकफ़्फ़िट मयारी गैस और 21 मीट्रिक टन LPG हासिल की जा रही है। माड़ी एनर्जीज ने खैबर पख्तूनख्वा में हाइड्रोकार्बन के नए ज़खायर दरियाफ्त किए हैं, जो कंपनी की मुसलसल तीसरी कामयाबी है। खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीरिस्तान ब्लॉक में योमिया 2,38,50,000 मुकफ़्फ़िट मयारी गैस और 122 बैरल गैस की पैदावार का आगाज़ हो चुका है। नाम निहाद बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी की दहशतगर्दी की कार्रवाइयों के खिलाफ पेशावर में एहतजाजी मुजाहरा हुआ। मुजाहिरीन ने कहा कि BLA मासूम पाकिस्तानियों को भारत की शह पर लिसानी बुनियादों पर कत्ल कर रही है। उन्होंने जाफर एक्सप्रेस सानहे में मुलविस अफराद के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया। ये खबरें रेडियो पाकिस्तान से नशर की जा रही हैं। पाकिस्तान ने कलादम तहरीक तालिबान पाकिस्तान, नाम निहाद बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी और मजीद ब्रिगेड जैसे दहशतगर्द ग्रुप्स की जानिब से जदीद गैर कानूनी हथियारों के हुसूल और इस्तेमाल पर गहरी तशवीश का इज़हार किया है।
اس تشویش کا اظہار پاکستان مشن میں کونسلر سید عاطف رضا کی جانب سے نیو یارک میں اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے ایک اجلاس میں قومی بیان دیتے ہوئے کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ دہشت گرد مسلح گروپس کے پاس افغانستان میں چھوڑے گئے غیر قانونی ہتھیار ہیں جو پاکستان کے شہریوں اور مسلح افواج کے خلاف استعمال کیے جا رہے ہیں۔ سید عاطف رضا نے اپنے عالمی شراکت داروں پر زور دیا کہ وہ چھوڑے گئے ہتھیاروں کے بڑے ذخیرے کو واپس لیں، انہیں مسلح دہشت گرد گروپس تک رسائی سے روکیں اور غیر قانونی ہتھیاروں کے دھندے کی روک تھام کے لیے اقدامات کریں۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر کے ضلع ڈوڈا میں ایک ہندوتوا کارکن کی جانب سے قرآن پاک کے حوالے سے سوشل میڈیا پر گستاخانہ مواد اپلوڈ کیے جانے کے خلاف آج زبردست مظاہرے پھوٹ پڑے۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق مظاہرین نے مجرم کو سخت سزا دینے کا مطالبہ کیا۔ گستاخانہ اقدام کے خلاف بدروا میں مسلمانوں نے احتجاجاً ہڑتال بھی کی۔ علاقے میں صورتحال کشیدہ ہے اور مختلف مقامات پر بڑی تعداد میں بھارتی فورسز اہلکار تعینات کر دیے گئے ہیں اور انٹرنیٹ سروس معطل کر دی گئی ہیں۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کے ترجمان ایڈوکیٹ عبدالرشید منہاس نے سری نگر میں ایک بیان میں ڈوڈا میں گستاخانہ فعل کی شدید مذمت کرتے ہوئے اسے فرقہ وارانہ کشیدگی کو ہوا دینے اور کشمیریوں کے مذہبی جذبات کو ٹھیس پہنچانے کی دانستہ کوشش قرار دیا گیا۔ ادھر انتظامیہ نے کشمیری مسلمانوں کی املاک کی ضبطگی کا مذموم سلسلہ جاری رکھتے ہوئے ضلع رامبن میں 2 کشمیریوں محمد شریف اور محمد یونس کی 10 کنال سے زائد زرعی اراضی ضبط کر لی ہے۔ اس اقدام کا مقصد مقامی آبادی کو معاشی لحاظ سے مفلوج کرنا، مقبوضہ علاقے میں ہندوؤں کی آبادکاری کی راہ ہموار کرنا اور کشمیر کی آبادی کا تناسب تبدیل کرنے کی سازشیں تیز کرنا ہے۔ دوسری طرف ضلع کٹھوعہ میں بھارتی فوج کی کارروائی آج مسلسل 14ویں روز بھی جاری رہی، جس کے دوران قابض فوج نے ایک خاتون اور 2 کم عمر لڑکیوں سمیت 24 سے زائد افراد کو مجاہدین کی مدد کرنے کے بہانے گرفتار کر لیا ہے۔ میر وائس عمر فاروق کی زیر قیادت متحدہ مجلس علماء نے بھارتی پارلیمنٹ کی جانب سے وقف ترمیمی بل کی منظوری پر گہری تشویش ظاہر کی ہے۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق یہ بل مسلمانوں کے مذہبی معاملات میں کھلی مداخلت ہے، جس کا مقصد ان تنظیموں کی خود مختاری ختم کرنا اور انہیں BJP کے کنٹرول میں لانا ہے۔ انتہا پسند مودی حکومت کی پارلیمنٹ کی جانب سے متنازع وقف ترمیمی بل کی منظوری کے خلاف بھارت کے مختلف شہروں میں مسلمان بڑے پیمانے پر سراپا احتجاج ہیں۔ مظاہروں میں شریک بڑی تعداد میں مسلمانوں نے بینرز اور پلے کارڈز اٹھا رکھے تھے جن پر بل کے خلاف نعرے درج تھے۔ انہوں نے اس بل کو مسلمانوں کے خلاف سازش قرار دیا۔ لوک سبھا میں حزب اختلاف کے رہنما راہل گاندھی نے کہا ہے کہ وقف ترمیمی بل کا مقصد مسلمانوں کو دیوار سے لگانا اور ان کے حقوق املاک غصب کرنا ہے۔ ادھر بھارت کی حزب اختلاف کی جماعتوں نے بل کو سپریم کورٹ میں چیلنج کرنے کا اعلان کیا ہے۔ اسرائیلی فوج نے آج غزہ میں کم از کم 10 فلسطینیوں کو شہید کر دیا۔ ادھر ایک ویڈیو سامنے آئی ہے جس میں نظر آ رہا ہے کہ اسرائیلی فوج ایک ایمبولینس پر فائرنگ کر رہی ہے، جس کے نتیجے میں طبی عملہ اور اس کے 15 امدادی کارکن شہید ہو گئے۔ غزہ کی وزارت صحت نے کہا ہے کہ غزہ پر اسرائیلی جنگ کے نتیجے میں اب تک 50,000 سے زائد افراد شہید اور 1,15,000 سے زائد زخمی ہو چکے ہیں۔ عرب لیگ کے سیکرٹری جنرل احمد ابو الغیث نے کہا ہے کہ اسرائیل طے شدہ معاہدوں کی جان بوجھ کر خلاف ورزی کر رہا ہے اور مقبوضہ فلسطینی علاقوں لبنان اور شام میں نہتھے لوگوں کا قتل عام کر رہا ہے۔ انہوں نے آج ایک بیان میں اسرائیل کی جانب سے بین الاقوامی قوانین کی کھلم کھلا خلاف ورزی جاری رکھنے اور عالمی برادری کی بے حسی اور بے عملی کے سنگین نتائج سے خبردار کیا۔ انہوں نے لبنان میں بھی اسرائیل کی جانب سے قتل و غارت پھر شروع کرنے کو ناقابل قبول قرار دیا اور جنگ بندی معاہدے کی خلاف ورزی کرنے پر اسرائیل کی شدید مذمت کی، جس نے خطے کے امن و استحکام کو داؤ پر لگا دیا اور کشیدگی کو انتہا پر پہنچا دیا ہے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے بھاری محصولات کے فیصلے پر عمل درآمد کے بعد امریکہ میں امریکی اسٹاک مارکیٹس حالیہ ہفتے میں شدید مندی کا شکار رہیں۔ گزشتہ روز نیو یارک اسٹاک ایکسچینج کے بند ہونے تک وال اسٹریٹ پر تمام 3 مرکزی انڈیکس 5% تک گر گئے۔ ادھر امریکہ میں آج صدر ٹرمپ کے نافذ کردہ محصولات کے خلاف 1200 مظاہرے کیے جائیں گے۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گتریس نے بھی امریکہ کی طرف سے تقریباً تمام امریکی تجارتی شراکت داروں پر نئے محصولات نافذ کرنے پر تشویش ظاہر کی ہے۔ عالمی ادارے کے سربراہ
स्टीफन ड्यूजेरिक ने न्यूयॉर्क में मामूल की ब्रीफिंग के दौरान सहाफ़ियों को बताया कि इंसदाद गुर्बत के पायदार तरक्याती अहदाफ पर इसके मनफी असरात मुरतब होंगे। म्यांमार में गुज़श्ता हफ्ते के होलनाक जलजले से हलाक शुदगान की तादाद 3,300 से तजावुज़ कर गई है। सरकारी ज़राए अबलाग की जानिब से आज जारी करदा ताज़ा तरीन आदाद शुमार के मुताबिक जलजले से 4,400 से ज़ायद अफराद ज़ख्मी हुए, जबकि 200 से ज़ायद लापता हैं। आप सुन रहे हैं रेडियो खबरनामा। अब पेश हैं खेलों की खबरें। माउंट मैंगनोई में न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को 3 मैचों की सीरीज के तीसरे एक रोज़ा बैनुल अक़वामी क्रिकेट मैच में 43 रन से हराकर सीरीज क्लीन स्वीप कर ली है। न्यूजीलैंड ने पहले बैटिंग करते हुए मुकर्रर 42 ओवर्स में 8 विकेटों के नुकसान पर 264 रन बनाए। जवाब में पाकिस्तान की पूरी टीम 40 ओवर्स में 221 रन बनाकर आउट हो गई। माइकल ब्रेसवेल को मैच और बेन स्टोक्स को सीरीज का बेहतरीन खिलाड़ी करार दिया गया। आईसीसी ख़वातीन क्रिकेट आलमी कप क्वालिफायर्स के लिए वार्म अप मैच लाहौर में जारी हैं। पाकिस्तान की ख़वातीन टीम 2 दिन के बाद प्रैक्टिस सेशन में हिस्सा लेगी। क्वालिफाइंग मैच बुध से शुरू होंगे। उसी रोज़ पाकिस्तान अपना पहला मैच आयरलैंड के खिलाफ खेलेगा। पाकिस्तान सुपर लीग के 10वें एडिशन में मैच ऑफिशियल्स बड़े पैमाने पर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे। टेक्नोलॉजी की खिदमात हॉकाई इनोवेशन से ली गई हैं। ये PSL को शफाफियत और नाज़रीन को बेहतर नज़ारे के पेश नज़र आला आलमी मयारात से हम आहंग करने की जानिब अहम इक़दाम है। PSL इस माह की 11 तारीख से आइंदा माह की 18 तारीख तक लाहौर, कराची, मुल्तान और रावलपिंडी में खेला जाएगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पाकिस्तान सुपर लीग 10 टूर्नामेंट में उर्दू कमेंट्री के लिए इंतजाम करने का ऐलान किया है। शायकीन अब उर्दू में रवां तबसरा सुन सकेंगे, जिससे शायकीन का अपनी कौमी ज़बान में लीग मैच का मज़ा दोबाला होगा। 54वीं कौमी मर्दों की सीनियर वॉलीबॉल चैंपियनशिप POF स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स पाक कैंट में जारी है। पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, इस्लामाबाद, पाक आर्मी, PAF, नेवी, पुलिस और POF समेत 14 टीमें टूर्नामेंट में हिस्सा ले रही हैं। चैंपियनशिप जुमेरात को ख़त्म होगी। ITF पाकिस्तान ज़ैनब अली नकवी मेमोरियल वर्ल्ड जूनियर्स टेनिस चैंपियनशिप लेग 1 आज इस्लामाबाद में शुरू हुई। पाकिस्तान, काज़ाकिस्तान, सिंगापुर, तुर्की, जापान, चीन, ऑस्ट्रिया, उज़्बेकिस्तान, बरतानिया, कनाडा, रूस, स्वीडन, कोरिया और श्रीलंका समेत 14 मुल्कों से 38 लड़के और 21 लड़कियां चैंपियनशिप में हिस्सा ले रहे हैं। बॉयज़ सिंगल्स क्वालिफाइंग के पहले राउंड में काज़ाकिस्तान के दियार खान बक ने जापान के एनाक को 6-2, 3-6 और 13-11, जबकि रूस के डेजमाल हाकिमोफ ने पाकिस्तान के बिलाल ओवैस चंजुआ को 6-2 और 7-5 से हराया। क्वालिफाइंग मैचों का हतमी मरहला कल खेला जाएगा। ये थीं खेलों की खबरें और अब पेश हैं तिजारती खबरें। मजमूई कौमी बरामदात में जारी माली साल के दौरान 7.6% इजाफा हुआ है। पाकिस्तान इदारा शुमारियात के आदाद शुमार के मुताबिक रवा माली साल के पहले 9 माह में मजमूई कौमी बरामदात का हजम 24 अरब 59 करोड़ डॉलर तक पहुँच गया, जबकि गुज़श्ता माली साल के इसी अरसे के दौरान बरामदात 22 अरब 93 करोड़ डॉलर रहीं। तजारती सामान की बरामदात में गुज़श्ता माह 1.95% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। पाकिस्तान इदारा शुमारियात के मुताबिक ऑर्डर्स में बेहतरी और शरह तबादला में इस्तेहकाम की वजह से जुलाई से पाकिस्तानी बरामदात में इजाफे की रफ्तार तेज़ हुई। अक्टूबर में बरामदात में इजाफा वाहिद अदद में रिकॉर्ड किया गया और बाद के महीनों में ये सूरत हाल बरकरार रही। पाकिस्तानी बिजनेस फोरम ने वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की जानिब से बिजली की कीमत में कमी के ऐलान को सराहा है। सदर पाकिस्तान बिजनेस फोरम ख्वाजा महबूब रहमान ने लाहौर से जारी एक बयान में कहा कि वज़ीर आज़म के इस इक़दाम से ज़राअत और सनतों को काफ़ी हद तक रिलीफ मिलेगा। उम्मीद करते हैं कि कुछ माह बाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से बिजली के नर्ख में मज़ीद खुशखबरी मिलेगी। उन्होंने वज़ीर आज़म की जानिब से बिजली की तकसीम कार कंपनीज को प्राइवेट करने के ऐलान का खैर मकदम किया। डिस्कोस की निजकारी से 600 अरब रुपए की चोरी का खात्मा होगा। उन्होंने कहा कि सनतकारों और ताजरों को अपनी पैदावारी सलाहियत बढ़ाने के लिए काम करना होगा। ये थीं तिजारती खबरें और अब सुनते हैं फ़न की दुनिया से चंद खबरें। मारूफ कव्वाल गुलाम फरीद साबरी की 31वीं बरसी आज मनाई गई। उनके हालात ज़िंदगी के बारे में रेडियो पाकिस्तान लाहौर के नुमाइंदे सज्जाद परवेज़ की रिपोर्ट।
5 اپریل سن 1994 کو پاکستان کے نامور قوال غلام فرید صابری کراچی میں وفات پا گئے۔ غلام فرید صابری سن 1924 میں پیدا ہوئے تھے۔ ان کا شمار پاکستان کے مقبول ترین قوالوں میں ہوتا تھا۔ اللہ کے حضور میں سر کو جھکا کے دے، ارے ملتا ہے کیا نماز میں۔ وہ اپنے چھوٹے بھائی مقبول احمد صابری کے ساتھ قوالی گاتے تھے۔ وہ کراچی میں پاپوش نگر کے قبرستان میں آسودہ خاک ہیں۔ قریشی لقبی ہاشمی مطلبی تاجدار فیصل آباد میں جشن بہارا میلہ بدھ سے ہفتے تک منعقد کیا جائے گا۔ مجید امجد پارک میں ہونے والے میلے میں فوڈ اسٹریٹ شامل موسیقی اور مقامی فنکاروں کی جانب سے براہ راست پرفارمنس سمیت مختلف ایونٹس شامل کیے جائیں گے۔ راولپنڈی آرٹس کونسل اعلیٰ تعلیمی کمیشن کے اشتراک سے اس ماہ کی 22 تاریخ سے منشیات سے انکار، زندگی سے پیار کے موضوع پر یونیورسٹیوں کے طلباء کے درمیان ڈراموں کے مقابلوں کا انعقاد کرے گا۔ یہ تھیں فن کی دنیا سے کچھ خبریں، اور اب چلتے ہیں سائنس کی دنیا میں۔ قطب شمالی اور جنوبی کے گرد چکر لگانے والے 4 خلائی سیاح زمین پر واپس پہنچ گئے ہیں۔ بٹ کوائن سرمایہ کار چون وانگ نے اپنے اور 3 دیگر افراد کے لیے ڈریگن کیپسول میں اسپیس ایکس پرواز کا انتظام کیا، جو ایک گنبد نما کھڑکی سے لیس تھا اور قطب کیپس اور اس کے درمیان ہر چیز کا 360 ڈگری کا نظارہ پیش کرتی تھی۔ ناسا کے کینیڈین خلائی مرکز سے بھیجا گیا ڈریگن کیپسول جنوبی کیلیفورنیا کے ساحلی علاقوں میں واپس آیا ہے۔ یہ قطبوں کے اوپر دنیا کے گرد چکر لگانے والی پہلی خلائی پرواز اور 50 برسوں میں خلائی عملے کے لیے پہلا بیر الکاہل اسپیس ڈاؤن ہے۔ ایک نئی تحقیق میں کہا گیا ہے کہ کولیسٹرول کی کم سطح کا تعلق دماغی بیماریاں، ڈائمینشیا اور الزائمر کی بھی کم سطح سے پایا گیا ہے۔ محققین نے جرنل آف نیورولوجی میں رپورٹ کیا ہے کہ جن لوگوں میں کولیسٹرول 70 ملی گرام DL سے کم ہوتا ہے، ان میں ڈائمینشیا کا خطرہ 26% کم اور الزائمر کا خطرہ 28% کم ہوتا ہے، نسبتاً ان لوگوں کے مقابلے میں جن میں کولیسٹرول کی سطح 130 ملی گرام DL سے زیادہ ہوتی ہے۔ اور ایک نئی تحقیق سے پتہ چلتا ہے کہ نوعمر لڑکیاں جو اسمارٹ فون، آئی پیڈ یا لیپ ٹاپ پر بہت زیادہ وقت گزارتی ہیں، ان میں نیند کے مسائل کی وجہ سے ڈپریشن کا خطرہ بڑھ سکتا ہے۔ محققین نے جریدے میں رپورٹ کیا ہے کہ نوعمر لڑکیاں جو زیادہ وقت اسکرین پر گزارتی ہیں، ان کی نیند کے معیار اور دورانیے دونوں لحاظ سے خرابی پیدا ہوتی ہے۔ یہ تھی سائنس کی دنیا سے چند خبریں۔ اور اب موسم کی تازہ ترین صورتحال جانتے ہیں ماہر موسمیات غلام مرتضیٰ سے۔ موسم کی تازہ صورتحال کے مطابق اس وقت ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور خشک ہے، اور آئندہ 24 گھنٹے کے دوران بھی ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور خشک رہنے کا امکان ہے۔ تاہم آئندہ 2 سے 3 روز کے دوران صوبہ سندھ اور جنوبی پنجاب میں دن کے درجہ حرارت میں 2 سے 4 ڈگری زیادہ رہنے کا امکان ہے۔ اسی طرح آج ریکارڈ کیے گئے زیادہ درجہ حرارت دادو، شہید بینظیر آباد، مٹھی، ٹنڈو جام، حیدرآباد، پٹیزن، شور میں 44، سکرنڈ، میرپور خاص، موجوداڑو اور لسبیلا میں 42 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ دوسرے شہروں کے زیادہ درجہ حرارت اسلام آباد میں 34، مری میں 23، لاہور میں 36، کراچی میں 39، پشاور میں 34، کوئٹہ میں 32، مظفر آباد میں 36، گلگت میں 28، اسکردو میں 20، سری نگر میں 22، جموں میں 33، لیہ میں 12، پلوامہ میں 23، اننت ناگ میں 22 اور شوپیاں میں زیادہ درجہ حرارت 23 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران بھی ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم جبکہ میدانی علاقوں میں شدید گرم رہا۔ برنامہ آپ نے سنا۔ پیرل انجینئر تھے جمیل احمد بگیڑا، سپروائزر شعبہ اردو منصور الرشید، مدیر ہوم ڈیسک یاسر اسلم، مدیر فارن ڈیسک عبدالحمید ملک، نیوز پروڈیوسر رانا غلام مصطفیٰ، مدیر اعلیٰ عبدالباسط خان، نگران اعلیٰ امان اللہ سپرا۔ پیشکش شعبہ خبر ریڈیو پاکستان۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر radio.gov.pk اور آپ ریڈیو پاکستان کے آفیشیل فیس بک پیج
रेडियो पाकिस्तान न्यूज़ पर खबरनामे की बराह रास्त वीडियो स्ट्रीमिंग भी मुलाहिजा कर सकते हैं। खबरनामे की टीम के साथ इमरान नाहिद और अब्दुल कदीर को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।